الحمد لله الذي من علينا بالهداية وأنزل على نبيه القرآن وحفظنا من الغواية وكرمنا بحفظ القرآن والرواية ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال الحق سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي رواية توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضيلة مآب علماء کرام اور لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وہاں اس قرآن کے ایک ایک زاویے کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر مخلوق میں سے بے مثال ہے، وہ خود فرماتے ہیں: انا سید ولد آدم ولا فخر۔ لوگوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخر۔
میں خاتم النبیین ہوں، لیکن اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے پالنے والے کو پسند نہیں ہے۔ اس میں مثال ہستی کی زبان اطہر سے نکلنے والی بات اور آپ کا عمل مبارک اور آپ کا کسی چیز کا حکم دینا اور کسی چیز سے روکنا، یہ تمام تر ادائیں حدیث کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، لیکن سب سے بڑی 3 نعمتیں ہیں۔ قرآن کی نعمت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت ہے۔ حدیث بھی نعمت ہے، واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور صاحب قرآن اور صاحب حدیث بھی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ نعمت کہتے ہیں جس سے انسان کی زندگی بھی باعث لذت بن جائے، اسے زندگی کے اندر نفع ملے اور اسے اخروی لذتوں کا مستحق قرار دیا جائے۔ زندگی کے اندر اور آخرت میں اگر کوئی شخص راحت اور سکون اور لذت و حلاوت والی زندگی چاہتا ہے اور پھر جنتوں کا مستحق اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، اسے ان 3 نعمتوں کی قدر کرنا ہو۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے، جو قرآن کو نعمت سمجھتا ہے، حدیث کو نعمت سمجھتا ہے، اور پھر صاحب قرآن اور صاحب حدیث کو نعمت سمجھتا ہے اور اس پر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اور آخری حدیث آپ نے سنی، ان 3 باتوں کے متعلق چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ ذو جلال کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، مراد قرآن ہے کہ اللہ سے بڑھ کے بعد میں سچا کون ہو سکتا ہے، لیکن مالک الملک نے اپنی کلام کے لیے بھی تعبیر کے لیے جن الفاظ کو پسند کیا ہے وہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ جلال نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، وہی ذات ہے جس نے سب سے خوبصورت بات کو اتارا۔ مراد قرآن ہے، لیکن مالک الملک نے اس کے لیے لفظ حدیث کا انتخاب کیا۔ أَفَمِنْ هَذَا
الحديث تعجبون کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ یہاں بھی اس حدیث سے مراد قرآن ہی ہے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ چھوڑیے ذرا ان کو، جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اللہ نے کس طرح تہدید کی ہے، جو میری کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا علاج میں خود کروں گا۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے کلام کے لیے حدیث کے لفظ کو پسند کیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بھلا اس بات کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ اگر ان کا ایمان قرآن پر ہی نہیں تو پھر کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قرآن کے لیے لفظ حدیث کا استعمال کیا۔ تو حدیث اللہ عز و جلال کی کلام کو بھی کہتے ہیں، حدیث فرشتوں کی کلام کو بھی کہتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو اللہ عز و جلال نے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ کون تھے مہمان؟ فرشتے تھے۔ تو اللہ نے فرشتوں کی کلام کے لیے بھی لفظ حدیث کو ہی استعمال کیا۔ انبیاء و رسل کی باتوں کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی؟ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات کے لیے اللہ عز و جل نے لفظ حدیث کو استعمال کیا۔ آرام کیجیے، اللہ عز و جل نے صحت و عافیت سے نوازے۔ اور اللہ عز و جلال نے یوسف علیہ السلام کے خوبصورت قصے کے بارے میں بھی جہاں بیان کیا ہے، وہاں بھی جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ لفظ حدیث استعمال کیے۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه۔ تو یوسف علیہ السلام کی بات اور اس خوبصورت پورے قصے کو اللہ نے حدیث سے تعبیر کیا۔ تو حدیث اللہ کی کلام کو بھی کہتے ہیں، فرشتوں کی کلام کو بھی کہتے ہیں، انبیاء اور رسول کی کلام کو بھی کہتے ہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ بات کی تو اللہ نے اسے وحی بنا دیا اور فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، چپکے سے بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں بھی لفظ حدیث کے استعمال کیا۔ تو ہر وہ معزز کلام، ہر وہ مقدس کلام جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو، جس کا تعلق انبیاء و رسول کے ساتھ ہو،
اور جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، قرآن مجید کی زبان میں اسے حدیث کہتے ہیں۔ لیکن اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو علماء امت نے اپنی اپنی تعریفات پیش کی، اور سب سے جامع تعریف یہ ہے: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے، اور ہر وہ چیز جس کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا وہ چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، یا وہ اخلاق، وہ خوبصورت رویے جو کوئی صحابی بیان کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کیسی تھی۔ اسی طرح وہ خوبصورت پہلو جو آپ کی تخلیق سے متعلق ہے کہ آپ کا چہرہ انور کتنا خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، یہ سارے پہلوؤں کو حدیث کہا گیا۔ یہ یاد رہنا چاہیے، انسانی زندگی میں خالق اور مخلوق کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اور واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ جلال کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حرام قرار دے دیں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا تعامل، پوری کائنات کے لیے اللہ جلال نے اس کو نمونہ بنایا کہ جب تک آپ کی زندگی کا ہر زاویہ حدیث کی روشنی میں ترتیب نہیں پائے گا، آپ کی زندگی کا یہ زاویہ اور یہ پہلو روشن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ کے ہاں کوئی مقام بنا سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پوری کائنات کے لیے حدیث کو اللہ جلال نے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا عمل، آپ کا حکم، آپ نے جس چیز سے منع کر دیا۔ تو جب اللہ کے رسول کو پوری کائنات نے نمونہ بنایا تو حدیث کے تمام زاویوں کو نمونہ بنایا۔ اس لیے اللہ جلال نے ایک فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کو سننے کے بعد انسان اپنی من مرضی نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر اسے اپنی من مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی پھر بھی منمانی کرتا ہے، اس نے گویا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو جھٹلا دیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو جھٹلا دیا، اس سے بڑا پھر کوئی گمراہ نہیں ہے۔ گمراہی بھی کیسی؟ اللہ نے قسم اٹھا کے اس بات کا اظہار کیا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جو آپ کی بات کو آخری بار، حتمی بات، آخری فیصلہ سمجھ کے نہ مان لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں۔ تو جو حدیث کو نہیں مانتا اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ اس کو تو قرآن پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید بھی اگر ہم نے سمجھا ہے تو کس سے؟ وہ اللہ کے رسول کی زبان سے صحابہ نے سنا ہے، اور آپ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جب تک حدیث کو نہ مانا جائے انسان کا قرآن پر بھی ایمان نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جس طرح نازل ہوتا اس طرح جبریل امین حدیث بھی لے کر آتے۔ حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن۔ جس طرح جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی طرح حدیث لے کر آتے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے جیسا کہ طاؤس بیان کرتے ہیں لم يسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط الا بوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی سنت نہیں جو وحی سے ثابت نہ ہو۔ فَمِنْهُ مَا كَانَ يُتْلَى، ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے۔ وَمِنْهُ مَا كَانَ وَحْيًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ يُصْنَ بِهِ، اور دوسری وحی وہ ہے جو جبریل تو لے کر آتے تھے لیکن اس کی تلاوت قرآن مجید کی طرح نماز میں نہیں کی جاتی۔ میں مثال کے طور پہ کو 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، مجھے حکم دیا کہ میں صحابہ سے کہوں کہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہو۔ اب 114 سورتوں میں یہ کہیں بھی آیت نہیں ہے، یہ حدیث، لیکن لے کر کون آئے ہیں؟ جبریل لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتانی جبریل، جبریل امین میرے پاس آئے، فبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جبریل امین آ کے کہتے ہیں کہ حسن و حسین یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ یہ 114 عورتوں میں آپ کو تو نہیں ملے گی بات، یہ حدیث ہے لیکن جبریل لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتانی آت من عند ربی، آتانی آت من عند ربی، میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا آیا اور آ کے کہتا ہے، یعنی جبریل، من صلی من امتک صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ بها عشرہ، اے اللہ کے محبوب آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ ذو الجلال اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ 114 سورتوں میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ حدیث ہے لیکن لانے والے جبریل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے ان هذه خدیجہ قد اتتک، سیدہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، بیدہا اناء، اس کے پاس ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب او ادام، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، فاذا اتتک
فاقرأ علیہ السلام من ربها ومنی، جب وہ آ جائے تو کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور میں سرتاج ملائک ہوں، میرا سلام بھی اس کی خدمت میں پیش کروں۔ وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، اور ساتھ خوشخبری بھی دے دینا خدیجہ تیرا جنت میں اللہ نے گھر تیار کیا ہے جس میں کبھی بھی شور اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث ہے، جبریل لے کر آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاءنی جبریل، جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، آپ جب تک زندہ ہیں ایک نہ ایک دن آپ نے بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ حدیث ہے وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے۔ وَعْلَمْ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، دنیا میں جس سے بھی محبت ہے ایک مرتبہ تو افتراق ہوگا موت کی وجہ سے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اے اللہ کے محبوب یقین کر لیجئے مومن کی عزت اور بزرگی اس میں ہے کہ وہ تہجد پڑھے اور ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے اٹھے۔ جبریل لے کر آئے۔ اس طرح کی 20 حدیثیں سنائی جا سکتی ہیں، مقصود یہ ہے جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن وحی جلی ہے جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، اور حدیث وحی خفی ہے، لیکن کوئی بھی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی الا کہ وہ وحی کے ساتھ سنت بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو بھی بات اللہ کے رسول کی سنتے وہ لکھ لیا کرتے۔ کس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو لکھا کرتا، کس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو لکھا کرتا، کس طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو لکھا کرتا۔ یہ اللہ ذو جلال کا وعدہ تھا کہ اللہ کے رسول کی اداؤں کو اگر اللہ ذو جلال نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے تو اس چیز کو باقی رکھنا تھا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ ذو جلال نے جس طرح صحابہ کو توفیق دی، تابعین کو توفیق دی، تبع تابعین کو، آج جس کتاب کی آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے، اللہ ذو جلال نے جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد 13 شوال کو 194 ہجری کو ایک انسان دنیا میں بھیجا جس کو آج امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اسے پھر توفیق بھی دیتے۔ یہ بچہ ابھی کوئی بڑی عمر نہیں، ابھی تو طفولت سے نہیں نکلا تھا، باپ کی سرپرستی سے محروم ہو گیا، ماں نے پرورش کی۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات بتا دوں، دنیا میں تاریخ بنائی ہے تو یتیموں نے بنائی ہے۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے یتیم تھے، امام بخاری کو دیکھیے، امام شافعی کو دیکھیے، امام ابن عبد البر کو دیکھیے، امام ابن حجر اسقلانی کو دیکھیے۔ یتیم جو ہے صناع التاریخ ہیں، تاریخ بنانے والے۔ اس لیے یہ مت سوچا کرے کہ فلاں کا تو سر پہ باپ نہیں ہے، یہ کیا کرے گا، اللہ اس سے وہ کروا سکتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، ابھی میں تختی لکھتا تھا تو مجھے حدیث کو یاد کرنے کا اللہ نے شوق میرے دل میں ڈال دیا۔
پوچھنے والے نے پوچھا وَكَمْ أَتَى عَلَيْكَ إِذْ ذَاكَ، آپ کی عمر کتنی تھی؟ قال 10 سنین، میری عمر 10 سال تھی۔ مشہور زمانہ اس وقت جو محدث تھے علامہ داخلی، جب ان کی کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں، بچے کی عمر 11 سال کیا ہوتی ہے؟ محدث حدیث پڑھ رہا ہے، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 11 سالہ بچہ کہتا ہے استاد محترم اجازت ہے میں ایک بات پوچھ لوں، ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، یہ ابو الزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ مشہور زمانہ وہ علامہ داخلی جیسا کہا کیا کہہ رہے ہو کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو اصل کتاب کی طرف مراجعت کر لیں۔ وہ اٹھے، گھر گئے، کتاب سے لے کے آئے، کہا کیف ہو یا غلام، بیٹے تم بتاؤ کیا ہے؟ کہتے سفیان عن ابی الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ کہا بیٹے جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہے، اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ درس جو ہے ناروں والا نہیں ہے۔ 11 سال کی عمر اور حالت حافظے کی یہ ہے، استاد کہتے ہیں ابو بکر الکلوزانی، کہتے میں پڑھانے بیٹھتا تھا، کلما دخل علی محمد بن اسماعیل، جب بھی امام بخاری آ کے میری کلاس میں بیٹھ جاتا تو میں پریشان ہو جاتا۔ کیوں پریشان ہو جاتا؟ یخشی ان یخطئ بحضرتہ، کہ میری غلطی ابھی اس نے پکڑی کہ ابھی پکڑی۔ راوی روایت کرتے ہیں کنا فی مجلس سلیمان بن حرب والبخاری معنا يسمع ولا يكتب، ہم اکٹھے ہی تھے سلیمان بن حرب کی کلاس میں، سارے بچے لکھتے تھے، یہ لکھتے نہیں تھے۔ ساتھیوں نے کہنا ہے اس کو کیا مسئلہ، یہ کیوں نہیں لکھتے؟ ایک دن تنگ آ کے کہتے ہیں تم نے کیا شغل پکڑا ہوا ہے، تم لکھتے کچھ نہیں؟ کہتے اگر آپ پسند کریں تو جو تم نے لکھا ہے میں سنا دوں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابیں کھولی اور امام بخاری نے 15,000 حدیثیں زبانی سنا۔ یہ وہ ہستی ہے جب اس کی عمر صرف 16 سال ہوئی تھی تو کہتے ہیں حافظت کتب ابن المبارک ووکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی۔ عبداللہ بن مبارک 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے وہ ابتدائی کتاب عبداللہ بن مبارک کی جو اس وقت تھی اور امام وقیع کی کتابیں 16 سال کی عمر میں ساری یاد کر لی تھی۔ ان کا استاد اسحاق ابن راہویہ، اس کو راہویہ بھی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے ساتھی کو اگر تھوڑی دیر تم پہلے آ جاتے نا تو میں ایک بچے سے کہتا وہ آپ کو 70,000 حدیثیں سنا دیتا۔ 18 سال عمر ہوئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ آج تو چاند کی چاندنی میں دیکھنے والے بھی سو گئے۔ کہتے ہیں صنفت قضاء الصحابہ والتابعین، میں نے ایک کتاب لکھی صحابہ اور تابعین کے فیصلوں پر مشتمل، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب۔ اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، میں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے یہ کتاب میں نے لکھی۔
کوئی ایسا تاریخ کا نام نہیں ہے جس کے بارے میں قصہ نہ جانتا ہوں، میں نے ویسے اس کو ذرا مختصر لکھ دیا۔ امام بخاری بغداد میں 8 مرتبہ گئے، مکہ اور مدینہ میں گئے، بصرہ اور کوفہ میں گئے، مرو اور بلخ میں بھی گئے۔ اس وقت کا یہ انداز تھا کہ بڑے بڑے محدثین اور فقہاء امتحان بھی لیا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا یہ بچہ بھی محدث ہے، یہ بچہ۔ ان کے آنے سے پہلے 10 لوگوں کو تیار کیا، 10 حدیثیں دی اور متن اور سند گڈ مڈ کر دی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند اور حدیث آگے جوڑ دی سیدنا ابو ہریرہ، 100 کی 100 حدیثیں خلط ملط کر دی۔ جب آ کے بیٹھا یہ بچہ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں سنائی۔ کہتے ہیں لا عارف، مجھے نہیں پتا۔ لوگوں نے کہا اس کو محدث مان رہے تھے، یہ تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں۔ دوسرا ساتھ بیٹھا کہتا ہے الرجل فہم، یہ بندہ سمجھ گیا، یہ ایسے نہیں کہہ رہا۔ 100 کی 100 حدیثیں سنی، پھر کہتے ہیں جس نے پہلی 10 حدیثیں سنائی نا، ذرا وہ آ جائے۔ اما حدیثک الاول فقلت کذا وهو کذا، تم نے پہلی حدیث اس طرح پڑھی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے۔ اما حدیثک الثانی فقلت کذا وهو کذا، دوسری حدیث تم نے اس طرح پڑھی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں سنائیں۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں مَل عجب من رده الخطأ الى الصواب فإنه كان حافظا، ہمیں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ انہوں نے 100 صحیح حدیثیں کر دیں کیونکہ وہ تو حافظ حدیث تھے، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة، ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ پہلے ایک مرتبہ 100 غلط حدیثیں سنی، اسی ترتیب سے انہوں نے ایک مرتبہ سن کے ہی سنا دی۔ کلاس میں بیٹھے ہیں، استاد نے خواہش کا اظہار کیا، آج لوگ استادوں کی خواہشیں بھی نہیں سنتے، وقت گزر گیا ہے۔ استاد اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کاش لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ، موطا امام مالک تو تھی، کتابیں تو اس سے پہلے بھی تھی، کاش کہ اٹھے جو صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل ایک کتاب لکھے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے سوچ دیا یہ کام میں کروں گا۔ گھر گئے، سو گئے، خواب آ گیا، صبح اٹھ کے خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ، میں نے بعض تعبیر کرنے والوں سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا اور پنکھے سے میں ہوا دے رہا ہوں، تو تعبیر کرنے والوں نے کہا أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبِ، لگتا ہے کہ جھوٹ جو بھی بولے گا اللہ کے رسول کے بارے میں آپ اس کو دور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس دن ذیل بنا لیا، رخ کیا ہے مدینے کی طرف، سنوپسس بنائے، آؤٹ لائن، خطہ بنایا ہے کتاب لکھنے کا، تو روضۃ من ریاض الجنہ، اور پھر اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ 16 سال کے اندر یہ کتاب مکمل کی، لیکن کیسے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، اس کو کہتے ہیں علم کی سچی محبت۔ کہتے ہیں میں وضعت حدیثا فی الصحیح، میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں رکھی، کب تک؟ الا بعد ما اغتسلت، میں نے غسل کیا، وصلیت فیہ رکعتین، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، واستخرت اللہ تعالی، میں نے استخارہ کیا، وتيقنت صحته، میں نے اس کے صحیح ہونے کا یقین کیا،
وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي، میں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اسے حجت اور دلیل بنایا۔ 16 سال کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں 1000 علماء تو ہم نے بھی نہیں دیکھے، 1080 اساتذہ سے۔ امام بخاری کہتے کتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم الا صاحب حديث ولست اكتب الا عمن قال الايمان قول وعمل۔ یہ 1080 سارے کے سارے محدث تھے، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، جیسے مرجئہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تو کافی عمل کی ضرورت نہیں۔ الایمان قول وعمل، قول بھی ہے جب تک عمل نہیں ہے ایمان پورا نہیں ہو۔ کتبت عن کل واحد 10,000، اور امام بخاری کہتے ہیں میرے 1080 اساتذہ تھے، میں نے ہر استاد سے 10 ہزار حدیث لی ہے۔ آج اصل میں دنیا کے اندر علم ذوق ختم ہو گیا ہے۔ ابھی بچے قرآن پڑھ رہے تھے، دل جو ہے وہ سکون پا رہا تھا۔ امام ابو زرع رازی کہا کرتے تھے صرف قراءات پہ مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یزید بن ہارون کہتے تھے کوئی ملنے آیا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس وقت تک جانے نہ دوں جب تک 20,000 حدیثیں سنا نہ دوں۔ ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ بس مجھے آ کے ایک مرتبہ بتا دینا، میں جانے تب دوں گا جب 36,000 حدیثیں سنا دوں گا۔ حماد بن اسامہ نے 1,00,000 حدیث لکھی ہے اپنے ہاتھ سے۔ آج ہم تو 2 صفحے لکھ کے تھک جاتے ہیں نا، بس جی استاد پڑھاتا ہی بہت ہے، ہمیں کوئی یاد بھی تو ہونے دینا، لکھی جا رہے ہیں بس ہاتھ تھک جاتے۔ 1,00,000 حدیث کیسے لکھ لیتے ہیں؟ ابو بکر ابن جعابی کہتے ہیں 4,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اور امام ابو زرع رازی، اس کو اللہ نے کیا کمال دیا، اللہ ذوالجلال نے اس بندے کو کیا ہمت دی، 7,00,000 حدیثوں کا یہ حافظ، اور وہ کہتے ہیں میں نے 7 سال سفر کیا اور 30,000 میل پیدل سفر کیا۔ یہ روڈ سے اتر کے اس مسجد میں آ کر تھک جانے والوں ذرا امام ابو زرع کو یاد کر لیا کرو۔ پوچھنے والا بھی ہوگا غازی آباد جیسا کوئی مجاہد، کہتے ہیں بس 30,000 میل چلے ہو، وہ مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، او میں پیدل تو اور بھی چلا ہوں، اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا۔ ابراہیم خواص المستملی لکھتے ہیں یہ 7,00,000 حدیثوں کا حافظ، رأیت ابا زرعۃ کالصبی بین یدی محمد بن اسماعیل یسألہ عن علل الحدیث، میں نے دیکھا امام بخاری کے سامنے ابو زرع ایسے بیٹھا تھا جیسے بچہ بیٹھا ہے اور حدیث کی علتوں کے بارے میں سوالات کر رہا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا جو ان کے استاد ہیں، 10,00,000 حدیثوں کا حافظ، کیا کہتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل، لوگوں خراسان کی سرزمین نے امام بخاری جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آپ اکثر حدیثیں آپ پڑھتے ہوں گے، حدثنا قتیبۃ بن سعید، قتیبہ بن سعید کہا کرتے تھے لو کان محمد فی الصحابہ لکان آیہ، اگر امام بخاری کے صحابہ کے دور میں ہوتے تو صحابہ میں بھی اس کی شان ہی ہوتی۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت عدید السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احفظ له من محمد بن اسماعیل،
میں نے آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے اور زمین پہ چلنے والا کوئی انسان امام بخاری جیسا نہ حافظ حدیث دیکھا ہے اور نہ حدیث کی علتوں کے بارے میں علم رکھنے والا دیکھا ہے۔ زندگی میں کبھی امام بخاری گھبرائے نہیں ہے، صرف ایک استاد سے جسے خوف کھاتے تھے، اس کا نام ہے علی بن مدینی، اور وہ بھی کہتے ہیں لم یر البخاری مثلا، یہ ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے، اس نے بھی آج تک، میں نے تو نہیں دیکھا، اس نے بھی اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ فلاس اس لیے کہتے ہیں کل حدیث لا یعرفہ البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کا علم امام بخاری کو نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اللہ جلال نے اس انسان کو اتنا کمال دیا تھا کہ آج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا، جب سورۃ الجمعہ کی آیت ساتھ پڑھی، وَآخَرُونَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہا سنو، لو كان الدين عند السريا لنال به رجل من فارس او قال من ابناء فارس، اگر دین آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ گیا تو فارس کا ایک نوجوان آئے گا یا ان کی اولاد میں سے جو وہاں جا کے بھی علم کی بلندی تک علم کو حاصل کرے گا۔ محدثین کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ امام بخاری۔ 1080 اساتذہ میں سے 299 استادوں کی اساتذہ کی حدیثیں امام بخاری نے جمع کی ہیں، 96 کتابیں 3450 ابواب پر مشتمل، 7297 حدیثیں جمع کی، اس میں 16 سال لگائے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا دنیا میں علم حدیث ہے تو وہ صدقہ ہی امام بخاری کا ہے۔ امام مسلم ہیں، صحیح مسلم لکھنے والے تو امام بخاری کے شاگرد۔ امام ترمذی کو دیکھیے لکھنے والے ہیں تو امام بخاری کے شاگرد۔ امام نسائی کو دیکھیے سنن نسائی لکھنے والے ہیں تو امام بخاری کے شاگرد۔ مسند بزار ہیں لکھنے والے ہیں تو امام بخاری کے شاگرد۔ امام ابن خزیمہ ہیں تو امام بخاری کے شاگرد۔ امام دارمی ہے سنن دارمی میں لکھنے والے تو امام بخاری کے شاگرد۔ ایک نہیں 90,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ امام بخاری سے یہ علم حاصل کیا، اور آج تک جتنی صحیح بخاری پڑھی جا رہی ہے انڈائریکٹ تو سارے ہی ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ صحیح بخاری میں جمع کیا ہے۔ پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، یہ مستقبل کے روشن ستارے بیٹھے ہیں، امام بخاری نے پہلی حدیث شروع کی ہے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، اور آخری حدیث جو شروع کی ہے حدثنی احمد بن اشکال۔ اتنا لائق انسان، اتنا گہرا انسان کہ پہلی حدیث جو ہے وہ مکی استاد سے نقل کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہی مکہ سے شروع ہوئی تھی، اور آخری حدیث مدنی استاد سے لکھی ہے کہ وہی کی انتہا مدینہ میں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ احمد بن اشکاب سے 218 میں امام بخاری کی آخری ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے کتاب الوحی کا آغاز کیا ہے، اہم کتابیں کتاب الطہارہ سے اور اس طرح سے شروع ہوتی ہے کتاب العلم سے، لیکن امام بخاری نے پہلی کتاب کتاب الوحی لکھی ہے اور آخری کتاب کتاب التوحید۔ اور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ توحید وہی ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیج دیا، بناوٹی توحید کام نہیں آئے گا۔ پہلے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ کیا ہے، نیتوں کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور آخر میں کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ نیت ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی پتہ اس دن چلے گا جب ترازو میں آئے گی۔
اس لیے ترازو میں آنے سے پہلے نیتیں پڑھانے والے بھی ٹھیک کر لیں، پڑھنے والے بھی ٹھیک کر لیں، اور بیان کرنے والے بھی ٹھیک کر لیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قیامت کو ترازو ہم لگائیں گے۔ کتنا بڑا ترازو؟ لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهم، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں 14 کے 14 طبق، تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن کیسے بھرے گا؟ اس ترازو میں اللہ 4 چیزوں کا وزن کریں گے، قول بھی تولیں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، عمل بھی تولیں گے، قول بھی تولیں گے۔ عمل کیسے تولے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری چیز جو نامہ اعمال میں آئے گی وہ اچھا اخلاق آئے گا۔ قول کیسے تلے گا؟ صحیح مسلم کی روایت کی پڑھ کے آئے ہوں گے، والحمدللہ تملأ المیزان، وہ ترازو کا ایک پلڑا جو 14 طبق رکھنے کے باوجود بھی بھرے گا نہیں، کوئی دل کی خوشی سے الحمدللہ کہہ دے، اللہ دونوں پلڑوں کو نیکیوں سے لبالب بھر دیں گے۔ عامل کا بھی وزن ہوگا انسان کا۔ إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين لا يجد عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، ایک آدمی آئے گا ویسے تو بڑا موٹا تازہ ہوگا، لیکن گناہ اتنے ہوں گے جب وزن ہوگا تو اس کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں نکلے گا۔ اس کے مقابلے میں نیکی کرنے والے کی ایک مثال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی باریک باریک پنڈلیاں، درخت پہ مسواک اتارنے کے لیے چڑھے، ہوا آئی تو وہ حرکت میں آ گئی، صحابہ مسکرا دیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مما تضحکون، آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جب ان کا وزن ہوگا تو قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں۔ رجسٹر بھی تولے جائیں گے جن پہ نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی۔ ایک بندے کو لایا جائے گا اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، سمجھ جائے گا وہ سب جہنمی۔ ایک فرشتہ آئے گا، اللہ اس کی ایک نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک کارڈ لایا جائے گا، بطاقہ، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، توحید۔ اللہ حکم دیں گے جاؤ، وزن ہونے لگا ہے دیکھو، کہے گا کیا چیز ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا جاؤ۔ جب گناہوں کی گٹھڑیاں اور ایک طرف توحید کا کلمہ رکھا جائے گا، فطاشت السجلات، اٹھ جائیں گے یہ گناہوں کی گٹھڑیاں اور یہ کلمہ توحید ان پہ بھاری نکلے گا، حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وقال مجاہد ابن جبر ایک صدوق فوت ہوئے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عباس کی ارشد تلامذہ میں سے یہ واحد وہ شخص ہے جس نے 3 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے عبداللہ ابن عباس سے پڑھی۔ وہ کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، لفظ القسطاس ونزع الموازین القسط، یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، اگر باب افعال استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقسط کا عدل کرنے والا۔ حدیث میں بھی آتا ہے ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہ وما ولوا، قیامت کے دن جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ لیکن اگر قسط یقسط باب استعمال ہو
تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اس وقت اس کا معنی ظلم ہوگا۔ جن مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، جو جن ظلم کرنے والے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جس طرح انسانوں میں تفرقے بازیاں ہیں، جنوں میں بھی ایسا ہے۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدٍ۔ اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں مجھے میرے استاد احمد بن اشکاب نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضائل سے، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر بن عبداللہ البجلی سے، اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کے ہاں بڑے ہی پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف اس زبان پہ آتی ہے جس زبان والے کی تعریفیں پھر اللہ جلال اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو امت کے لیے میزان بنا کے پیش کیا ہے۔ امام کرمانی کہتے ہیں وضع کتابہ میزانا یرجع الیہ، زندگی میں آپ کو کبھی ضرورت پڑے کہ میں نے صحیح مسئلے کی شناخت کرنی ہے تو صحیح بخاری کو کھول لیں اور ایسا وزن کر کے دے گی صحیح بخاری۔ نیت کا بھی وزن انما الاعمال بالنیات، فکر کا بھی وزن، پہلے توحید کی وحی کی بات کی اور آخر میں توحید کی۔ کیوں؟ جس کی زبان پہ آخری وقت پہ کلمہ جاری ہوگا یہ جنتی ہے۔ پھر امام بخاری نے وزن کیا ہے، علم کا بھی وزن کیا ہے کہ علم کون سا صحیح ہے، لوگوں کے ہاں جو بناوٹی باتیں یا دلائل کی روشنی میں۔ کتاب التوحید پڑھی ہے انہوں نے۔ وزن کرنے والے کیسے وزن کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، دہریے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ دوسرے کہتے ہیں کہ چلو ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مانتے کیسے کہ اللہ اصل میں آدم کی صورت میں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو کیا تھا۔ بڑا نام سنا ہوگا آپ نے مثنوی رومی کا، اس میں یہی کچھ لکھا ہے۔ تیسرا گروہ اٹھا کہتا ہے ہم اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن وہ محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے میں اتر آئے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، دیوان فرید کھولیں گے بابا فرید کی تو آپ کو یہی کچھ نظر آئے۔ چوتھا فکر آیا، کہتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ انسان کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ نے شمائل امدادیہ تو پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے یہی کچھ لکھا۔ ایک پانچواں فکر آیا، جو بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ اللہ ہی اللہ ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، جیسا کہ ابن عربی نے یہ عقیدہ پیش کیا۔ لیکن ہم عقیدہ کون سا اختیار کر چکے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں؟ جس عقیدے کو قرآن نے پیش کیا اور حدیث نے پیش کیا کہ اللہ کی ذات ہے بائن عن خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا علم ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، جب اللہ کے رسول کے پاس لونڈی کو آزاد کرنے والا آیا تھا ایک صحابی، اللہ کا پیارا بندہ، کہا اللہ کے رسول میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، کہا اس کو لاؤ ذرا میرے پاس۔ این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس عورت نے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کیا کہ اللہ آسمان میں۔ من انا، میں کون ہوں؟
وہ کہتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے 7 مرتبہ الرحمن علی العرش استوا کی بات کی ہے. اللہ کو ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی مانا جائے، اور استوا کا معنی صحیح بخاری میں ہی امام بخاری ابو العالیہ سے لے کے آئے ہیں. استوا اس کا معنی کیا کیا ہے؟ علی وارتفع، اللہ بلند ہوئے اور اللہ مستوی علی العرش ہے، عرش پر قائم ہے. کیسے؟ جیسے کہ اس کی شان کو لائق. اور امام بخاری نے وزن کیا صفات کا بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ تو لوگوں کے بھی ہاتھ ہیں، تو یہ تو برابر ہو جائیں گے. معطلہ بن گئے، صفات کا انکار کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں جیسے بندے کے ہاتھ ہیں ویسے اللہ کے ہیں، مجسمہ بن گئے، مشبہہ بن گئے. کسی نے کہا چلو اس کا معنی بدل لو، ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے قوت ہے. معتزلہ جیسے معوّلہ بن گئے. ہمارا ایمان یہ ہے جس طرح ہاتھی کا ہاتھ اور چونٹی کا ہاتھ ایک جیسا نہیں، دونوں مخلوق ہیں، تو خالق اور مخلوق کا ہاتھ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفات کمال ہیں، نہ اس کی تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کی تعویل کی جا سکتی ہے. کیسے ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے. امام بخاری نے یہ وزن کیا ہے. اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. امام بخاری نے خصوصاً یہ 10 جو روشن چہرے بیٹھے ہیں ان کے لیے پیغام محبتوں اور نفرتوں کا وزن بھی کیا ہے. کسی سے نفرت اس لیے نہ کرے میرا مخالف ہے، کسی سے محبت اس لیے نہ کرے کہ چلو میرا ہے. محبت دلائل کی روشنی میں اور نفرت بھی دلائل کی روشنی میں. آج ممبر پہ اور اس ممبر پہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. آؤ امام بخاری کا منہج سنیں. احناف نے یہ کہا کہ جمعہ کسی دیہات میں نہیں ہو سکتا، جمعہ ہوگا جو شہر ہوگا جہاں عدالتیں ہوں گی، بازار ہوگا. غازی آباد میں عدالتیں ہیں؟ پھر تو ویلے ہوئے نا آپ. امام بخاری نے کوئی بات نہیں کی. منہج دیکھیے، کہتے ہیں باب الجمعہ فی القرى والمدن. جمعہ شہر میں بھی ہو سکتا ہے، دیہات میں بھی ہو سکتا ہے. چپ کر کے روایت لے آئے ہیں ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین. اللہ کے رسول کی مسجد کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا ہے بحرین کے اندر جواسہ بستی میں پڑھا گیا. اگر جواسہ بستی میں ہو سکتا ہے تو پھر غازی آباد میں بھی ہو سکتا ہے، بازار نہ بھی ہو، کیونکہ ہمیں تو مسئلہ وہ چاہیے جو اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے. مالکیوں نے کہا کہ جمعہ ہر ایک پر فرض ہے. امام بخاری نے کچھ نہیں کہا. کہتے باب رخصۃ ان لم يحضر الجمعہ، جو جمعے میں حاضر نہیں ہوتا رخصت کس کس کے لیے؟ سنن ابی داؤد کی روایت پڑھ کے آئے ہوں گے الجمعۃ حق واجب فی جماعہ الا 4. 4 لوگوں کے سوا ہر ایک پر فرض ہے جمعہ. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ المرأة عورت، الصبی بچہ، المسافر مسافر، والمریض اور بیمار. روایت پیش کی ہے، جھگڑا نہیں کیا. شرافے کہنے لگے جب تک 40 بندے نہ ہوں جمعہ نہیں ہوگا. قاری صاحب 40 ہوتے ہیں جب جمعہ شروع کرتے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ، پھر تو موج ہوگی، کیونکہ بعض مسجدوں میں تو 40 نہیں ہوتے نا. تعلیمی عورت کر لیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن معه جائزہ. اگر بندے اٹھ کے چلے بھی جائیں نا
تو جتنے بھی بیٹھے ہوں گے جمعہ ہو جائے گا۔ روایت کیا لائے ہیں؟ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، سامنے صرف 12 صحابہ بیٹھے تھے، تو 40 کی شرط کہاں سے آ گئی؟ حنابلہ کہنے لگے کہ جمعہ زوال سے پہلے ہوگا۔ امام بخاری نے باب باندھ دیا، باب الجمعۃ اذا زالت الشمس، جمعہ جو ہے یہ زوال کے بعد ہوگا۔ ساتھ قصہ لیا ہے کہ صحابہ جمعے کے دن قیلولہ بعد میں کرتے تھے، عام دنوں میں قیلولہ زور سے پہلے ہوتا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایک صحابیہ چکندر بنایا کرتی تھی اور صحابہ کی دعوت کیا کرتی تھی۔ منہج ہے، آپ کسی کو برا مت کہیں، دلائل پیش کریں۔ آپ کی محبت کا وزن یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک مسلمان سے محبت کریں، لڑائی اور جھگڑے اور فساد کی بجائے دلائل پیش کریں، اور آپ فارغ ہیں، اللہ کے آپ کا اجر لکھا جائے گا۔ یہ آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ دین سمجھاتے سمجھاتے ہی بہت بڑے فساد مچا دیں، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال امام بخاری کو کروڑ رحمتوں سے نوازے۔ سچی بات یہ ہے، اس قدر خوشی ہوتی ہے یہ بہاریں دیکھ کر، دل کی اتھا گہرائیوں سے میں دعا گو مولا کریم ان علماء کرام اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما، اور ان برادران کو اللہ تعالیٰ بہت ہی برکتوں سے نوازے، قوتوں سے نوازے، یہ سینوں میں قرآن کی محبت اور حدیث کی محبت پیدا کرنے والے، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز، اور الہ العالمین یہ جو فارغ ہونے والے ہیں ان کو امت کے رہبر و رہنما بنا، اور قیامت کی دیواروں تک جب تک تو میرے مالک چاہے اس دین کے اوپر قرآن و سنت کی پابندی کرنے والے قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ الہ العالمین بہت کمزور ہیں، لیکن تیری رحمت جب اور توفیق آئے گی تو یہ کمزوری طاقت میں بدل جائے گی۔ ایسے رجال کھڑے فرما جس کام کو بہتر سے بہتر کرنے والے بنے، اور اس دین کا بول بالا دنیا کے کونے کونے تک ہو، اور ہماری صلاحیتیں اور ہماری کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کے لیے صرف ہو سکے ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔